الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ آج کا خلاصہ تبارک الذی 29ویں پارے سے ہے۔ 29ویں پارے کی شروع میں سورۃ الملک ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے۔ سورۃ الملک کی احادیث کے اندر بہت ساری فضائل آئے ہیں۔ فرمائے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے میں تقریباً 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو پڑھ کے سو جائیں۔ فائدہ بہت بڑا ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورۃ الملک کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتلایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کی کشمکش کو پیدا کیا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں آنے کا مقصد اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا، بعد میں فرمایا والحیات، ہم نے حیات زندگی کو پیدا کیا۔ تو بظاہر تو نظر یہ آ رہی کہ پہلے زندگی ہوتی ہے بعد میں موت آتی ہے، لیکن آیت کے اندر پہلے موت کا ذکر فرمایا بعد میں زندگی کا۔ تو مفسرین نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ فرمایا کہ یاد کو موت اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی سے پہلے انسان پر موت طاری تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو ذرا اس وقت کو بھی یاد کر جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو زندگی سے پہلے انسان پر موت طاری تھی، تو اس حساب سے اللہ نے پہلے موت کو ذکر فرمایا، بعد میں زندگی ملی اور پھر موت کے منہ میں انسان چلا جائے گا۔ تو شروع میں بھی موت، آخر میں بھی موت، درمیان میں تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بعض مصرف فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم جو یہ سانس لیتے ہیں نا، سانس، ایک سانس ہمارا باہر جاتا ہے دوسرا اندر جاتا ہے، ہر سانس ہمیں موت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ باہر کا باہر رہ جائے انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ سانس اندر کا اندر رہ جائے انسان کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر سانس تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے موت ہے بعد میں زندگی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی شخص کامیاب ہے۔ جو اپنی موت کو بھول جائے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو محشر کے میدان میں جب لوگوں کی صفیں لگیں گی، شہداء کی صف الگ لگے گی، صدیقین کی الگ لگے گی، انبیاء کی الگ لگے گی، صحابہ کی الگ لگے گی، تو کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہوگا جو شہید تو نہیں ہوا ہوگا لیکن وہ شہیدوں کے صف کے اندر کھڑا ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ہاں عائشہ، وہ آدمی جو دن میں 20 مرتبہ تقریباً اپنی موت کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اس کو شہداء کی صف کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ تو اپنی موت کو یاد کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، دنیا کی جتنی محبت دل کے اندر یہ نکل جاتی ہے، انسان سے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زندگی گزارنی ہو تو موت کو سامنے رکھ کر گزار لیں۔ آگے سورۃ القلم شروع ہوتے، سورہ قلم مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، اس سے قلم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو۔ تقدیر ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ کون انسان کتنا زندہ رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کون سے اعمال کرے گا، یہ سارے ہمارے تقدیر کے اندر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہی چیز صحابہ کرام نے پوچھی یا رسول اللہ اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عمل کرو۔ عمل تقدیر کے موافق ہوتا ہے، تقدیر کے مخالف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کر گزرو گے، اس لیے کوشش ضرور کرو نیک اعمال کرنے کی۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اللہ کے علم کے اندر، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور تقدیر کو فرمایا کہ اللہ کی صفت کہا جاتا ہے۔ بعض انسان اس کے اندر الجھ جاتے ہیں، سوال جواب میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سوال جواب سے منع فرمایا ہے، تقدیر کے متعلق سوال جواب مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ بس اتنا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے، جو ہو رہا ہے جو ہوگا سب اللہ کے علم کے اندر ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ ہمیں اتنا جو ہے
جو ہے ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور مناقب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، اس میں قیامت واقع ہونے کا بیان ہے۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کے ہولناک اور قوم سمود اور قوم عاد اور قوم لوط ان کا انجام اور ان پر عذاب جو آیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر محشر کے میدان کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ محشر کے میدان کے اندر جب حساب و کتاب شروع ہوگا، جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر ملے گا، فرمایا کہ وہ خوشی کے مارے نعرے لگاتا ہوا پورے محشر کے میدان کے اندر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر مل گیا، اب یہ اچھلے گا، کھوجے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو 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 میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، مجھے پتہ تھا کہ میرا حساب ہوگا اور اللہ میرا حساب لے گا، میں نے اس لیے اچھے اعمال کیے تھے، اللہ نے میرے حساب لیا اور مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ خوشی ہوتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو دکھائے گا۔ اور اس کے برعکس جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ کے اندر ملیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یہ گردن جھکا لے گا، حسرت اور افسوس کرے گا، وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اعمال نامہ کیا ہے، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اس کو بڑے بڑے زنجیروں میں جکڑو اور اس کو جہنم کے اندر اونھے منہ پھینک دو۔ یہ ان کی سزا ہوگی جن کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ کے اندر ملے گا، مطلب یہ ناکام ہو گئے۔ آگے سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اس کی ابتدا میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے آگے پھر انسان کی فطرت اور طبیعت بیان کی ہے۔ فرمائے کہ انسان بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑی سی اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس کو مال مل جاتا ہے تو بخل کرتا ہے۔ فرمایا کہ البتہ حقیقی نمازی ان چیزوں سے مستثنی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ آگے سورۃ النوح شروع ہوتی ہے، سورہ نوح مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تمام انبیاء کرام میں سے سب سے لمبی عمر دی تھی، 950 سال تک تو صرف نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اس سے علاوہ بھی تب ان کی زندگی تھی، لیکن اتنے عرصے تک انہوں نے جو ہے تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں نے نہ رات چھوڑی نہ دن چھوڑی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، لوگوں کے پیچھے گھومتا رہا، دعوتیں دیتے رہا۔ فرمایا کہ 950 سال کے باوجود صرف 70 یا 80 روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو گئے، بس اتنے لوگ مانے صرف۔ لیکن نوح علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے تو نبی کے پاس حوصلہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو تھوڑا سا گشت کے لیے جاتے ہیں، کسی کو بلاتے نہیں آتا ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، بھئی اپنے محنت ہی کتنی کی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جل و قدر پیغمبر ہیں، 950 سال تک ان کی محنت کرتے رہے، وہ ان کو جھٹلاتے رہے، پھر بھی ان کا سینہ تھا، ان کا صبر تھا کہ انہوں نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی بتلا دیا کہ بس اب ایمان لانے والے میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے قوم کو جو ہے استغفار کی بھی دعوت دیتے تھے، اے لوگو توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے تھے آپ اللہ کے دربار میں استغفار کرو، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک تو بارشیں نازل کرے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر برکتیں دے دے گا، تمہاری اولاد کے اندر برکتیں دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے انسان کو نوازتا ہے۔ اور آخر کے اندر پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اپنی اس قوم کے لیے جو نہیں مان رہی تھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے کہ چونکہ وہ ماننے والے نہیں تھے، نوح علیہ السلام نے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ بس اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پہ نہ چھوڑ، اب ان کو برباد کر، ان کا وجود مٹا دے زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کے حق میں قبول کر دی اور طوفان پانی کا اللہ تعالیٰ نے اوپر عذاب بھیجا۔ سوائے نوح علیہ السلام اور جو کشتی میں تھوڑے سے لوگ شامل تھے، اس کے علاوہ پورے روئے زمین پر کوئی بھی انسان نہیں بچا، بلکہ کوئی چرند پرند بھی نہیں بچا، ساری چیزیں ہوا ہلاک و برباد ہو گئی۔
اس کے بعد جو جتنی نسل چلی ہے انسانیت کی وہ انہی لوگوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام ان کے 3 بیٹے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان سے نسل چلی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الجن شروع ہوتی ہے۔ سورۃ جن مکی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ میں ہی تھے، طائف گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، طائف والوں نے جھٹلا دیا، آپ علیہ السلام کو جو ہے پتھر مارے، لہو لہان کیا۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، نخلا کے مقام پر ایک وادی ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں رات کو پڑاؤ ڈالا اور صبح کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورۃ جن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو ہے یہ جنات اوپر جایا کرتے تھے، آسمانوں پر جایا کرتے تھے، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ان کا کھلا ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، ان کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اگر یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب جو ہے فرشتے ان کو مارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں، اب یہ آسمانوں پر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو جنات نے ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے کہ ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو جنات نے میٹنگ کر کے ایک بڑی جماعت بنائی اور کہا کہ پوری روئے زمین کا چکر کاٹو، دیکھو تو صحیح وجہ کیا ہے۔ تو وہی جماعت جو چکر کاٹ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ تبدیلی کیوں آئی ہے، تو فرمایا کہ جب وہاں سے گزر رہی تھی نخلا کے مقام پر، آپ علیہ السلام فجر کے نماز کے اندر سورۃ جن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات نے اس آواز کو سنا، سارے آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے اور یہ تلاوت سننے لگے، اور سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہی ہو سکتا ہے وجہ، یہ کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے، شاید یہ کلام اللہ نے یہاں زمین پر بھیجا ہے، اس وجہ سے ہم اوپر جانے نہیں دے رہا ہے تاکہ اس کلام کے اندر ہم گڑبڑ نہ کر سکیں۔ تو بہرحال پھر اللہ کے نبی جب نماز پوری فرمائی، جنات آئے، ان سب نے ایمان لایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور اپنی قوم قبیلوں کے اندر جا کر جو ہے دعوت دو اور آپ علیہ السلام کی رسالت کا لوگوں کو اقرار کرا دو۔ تو جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ آگے سورۃ المزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، فرماتے ہیں کہ جب ان آیات کا نزول ہوا، آپ علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ اس صورت میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت، آپ کا قیام، آپ کی تلاوت، آپ کا جہاد، آپ کا مجاہدہ، یہ ساری چیزیں چھوٹی صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آگے سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، یہ بھی تقریباً اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام جب غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین کو دیکھا، سورہ علق کی 5 آیات، تو آپ علیہ السلام پر کپ کپی سی طاری ہو گئی اور لرزہ طاری ہو گیا، سردی لگنے لگی۔ آپ علیہ السلام جلدی سے گھر میں تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے فرمایا، زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جب سردی کی وجہ سے چادر اوڑھی تھی تو اللہ کو یہ ندا بڑی پسند آئی، یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے پھر ایسے خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، جو کپڑا لپٹے پڑے ہو۔ چونکہ آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے کپڑا لپٹے ہوئے تھے، سردی لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پیار کے انداز کے اندر پکارا ہے۔ اور آگے کفار اور فجار کا انجام بیان کیا ہے۔ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، وہ اہل جہنم 4 اسباب بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، نمبر 4 یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان 4 اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہے۔ آگے سورۃ القیامہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع بعث بعد الموت ہے، اور آپ علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ جب جبرائیل امین آتے، آیات لے کر آتے، آپ علیہ السلام کو بتلا دیتے، سکھاتے، تو جبرائیل امین جب واپس چلے جاتے تو آپ علیہ السلام جلدی ان آیات کو دہرایا کرتے تھے، زبان کو جلدی چلایا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ آیات مجھ سے بھول نہیں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے محبوب آپ زبان کو جلدی مت چلایا کریں، ہم آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ کریں گے، آپ یہ خطرہ محسوس نہ کریں کہ مجھ سے بھول جائے گا، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کریں گے۔ آگے سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الدہر مدنی صورت ہے۔ اس میں بھی جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جہنم اور اس کے عذابات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس صورت کے آخر میں اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان ہے۔
اہل کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیروں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اہل جنت کے اللہ تعالیٰ نے نہروں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، اس صورت میں 5 قسم کی ہواؤں کا اللہ نے قسم کھایا ہے، اور فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً آ کر رہے گی، یعنی قیامت۔ 5 قسم کی اللہ نے قسمیں کھائی، اور قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، کس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ قیامت کے متعلق۔ قیامت کے منکر لوگ بہت سارے ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی ہیں۔ قیامت کے منکروں کہتے ہیں قیامت وقت کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیے مزے اڑاؤ، مر گئے تو ختم، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میرے ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ایک دن تم اس کو ملاقات کرتے رہو گے، اس کو دیکھ کے رہو گے۔ اور اس صورت میں قیامت کی نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ آگے یوم الفصل یعنی عدل کا دن کا بھی، انصاف کے دن کا بھی بیان ہے۔ آگے آخری پارہ رہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔